آقا کریم فرماتے ہیں البس والداہ تاجا یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کی ماں کو بھی بلایا جائے گا، اس کے باپ کو بھی بلایا جائے گا، پڑھنے والے کے والدین کو سامنے کھڑا کر کے آقا کریم فرماتے ہیں البس والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن پر عمل کرنے والے کے ماں باپ دونوں تے کھلوتے ہوں گے تو دونوں تاج پہنایا جائے گا۔ کہ پہنایا جائے گا؟ تاج۔ اس تاج دی شان کی ہونی ہے یہ ہونا ذرا برا کوئی بندہ ساڑھے معاشرے کوئی بندہ اعلیٰ کردار اختیار کرے، کوئی اعلیٰ پوزیشن لے لے نا، اعلیٰ پوزیشن لے لے کسی کام دے وچ کسی محکمے دے وچ تو انہوں جناب والا ایوارڈ دیتا جاندہ ہے کہ نہیں دیتا جاندہ؟ پھر وزیر مشیر تو محکمے دے وڈے وڈیرے جناب آلے دوالے ہو کے جناب سارا انہوں پروٹوکول دیتا جاندہ ہے، بڑا انہوں اہمیت دیتی جاندی ہے ایوارڈ یافتہ آدمی نو، تو بندہ بڑا خوش ہوندہ کہ نہیں ہوندہ؟ تو سجو کھبو جنا یار بیلی دوست بہن پرا سارے مبارک ہوئے جی مبارک ہوئے، ایوارڈ جناب والا تساں پا لیا ہے، فلانا ایوارڈ تو نہیں ملا ہے، تو وہ مبارکہ لیندہ کہ نہیں لیندہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ماں باپ کھلوتے ہوں گے اس بندے دے جنہیں قرآن پڑھے ہیں، جنہیں قرآن پڑھے ہے، تو قرآن نے جڑی شے حلال کی تو انہوں حلال سمجھے، تو جنہوں قرآن نے حرام کی تو انہوں حرام سمجھے۔ فرمایا عامل قرآن کے والدین کے سر پر تاج سجایا جائے گا۔ کیا سجایا جائے گا؟ تاج۔ وہ تاج ہوگا کیسا؟ اللہ اللہ قربان جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاج کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تاج کتنا چمکتا ہوگا، سرکار فرماتے ہیں جب دن کو سورج نکلتا ہے، جب جناب صاف شفاف موسم ہو، دن کو سورج نکلے، ہر بندے کے گھر کے در و دیوار کو سورج چمکا دیتا ہے، فرمائے سورج کے روشنی اور چمک سے زیادہ ماں باپ کے سروں پہ سجنے والا تاج زیادہ چمکدار ہوگا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ زیادہ چمکدار تاج ہوگا ماں باپ کو پہنا جانا۔ لیکن اگلی جڑی گل کی تھی نا سرکار نے بڑی مزدار گل کی تھی، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سرکار نے پھر اتنی گل سنا کہ نا کہ ماں باپ نے تاج پہنایا جائے گا تو تاج اتنا چمکدار ہوگا کہ سورج دی روشنی تو زیادہ چمکے گا، سورج دی روشنی تو زیادہ چمکے گا۔ پھر اگلی گل سرکار نے فرمایا صحابہ نے مخاطب فرمایا صحابہ دسو تو صحیح، سورج تو زیادہ چمکدار تاج انہوں نے پہنایا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اے تے گل ہے ماں پیو دی، جنہ دے بچے قرآن پڑھ دینے، جنہ دے بچے کی کر دینے؟ قرآن پڑھ دینے، تو جنہ دے بچے قرآن پڑھنا سکھ دینے، آگے سکھان دینے، تو قرآن دے عمل کر دینے۔ فرمایا اے تو انہوں دے ماں باپ دی شان ہے جنہ خود پڑھیا نہیں اولاد پڑھا دیتی ہے، اولاد کی یہ قرآن پڑھا دیتی ہے۔ فرمایا جنہ دے بچے قرآن پڑھن انہوں دی شان ہے وے، انہوں دے سر پہ اتنا تاج سجایا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہا، ذرا او دے بارے تو سوچو او دا کی مقام ہوئے گا جنہیں قرآن دے تو خود عمل فرمایا ہے۔ بھئی ماں پہ انہیں تو تاج پہنایا گیا نا۔ سرکار نے پھر صحابہ نے مخاطب کر کے فرمایا صحابہ اے تو انہوں دی شان ہے ماں باپ دی کہ جنہ دے بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے، قرآن دے عمل کیتا ہے، تو جے انہوں دی اتنی شان ہے ماں باپ دی تو دسو جنہ نے خود قرآن پڑھ کے عمل کیتا ہے میرے صحابہ او دا کی مقام ہوئے گا۔ اس گل تے سرکار نے بھی حیران کن جملہ ارشاد فرما دیتا ہے، حیران کی دا اظہار فرمایا او دا دسو دا کی مقام ہوئے گا۔ سرکار فرمانا اے چاندے نے کہ ماں باپ نے اگر اے تاج پہنایا نا تو او دے پتر نو اللہ تعالیٰ اس تو بڑا مقام عطا فرما دے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ فرماتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے یہ سنا، سرکار فرماتے لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق، سرکار فرماتے ہیں اگر قرآن پاک نے لپیٹ کے نا کسی کھال دے وچ چمڑے دے وچ لپیٹ کے تو سی کے سرکار فرمانا اگر اگ وچ رکھ دیو نا تو قرآن دی برکت دے نال نہ قرآن دے اوراق جلن گے نہ وہ کھل کیے نہ وہ چمڑا جلے گا۔ حدیث سرکاری دو علیہ وسلم کی عقبہ بن عامر فرماتے ہیں لو جعل القرآن ہو، اگر قرآن کو رکھا جائے فی احاب کسی چمڑے میں
ثم القی فی النار، پھر اسے آگ میں ڈالا جائے، سرکار فرماتے محترقہ، نہ آگ اس چمڑے نو جلا سکتی ہے، نہ قرآن دے اوراق نو جلا سکتی ہے۔ سرکار دے صحابہ سن پوچھی گل، یا رسول اللہ یہ گل سانو سمجھ نہیں آئی کہ قرآن نو چمڑے سی دیتا جائے، لپیٹ دیتا جائے، پھر اگ دے وچ رکھیا جائے، تو نہ اگ اس جناب والا چمڑے نو ساڑے گی، تو نہ قرآن نو ساڑے گی۔ سرکار گل دی سمجھ نہیں آئی، واضح فرما دو۔ میرے آقا نے فرمایا جس چمڑے دے اندر قرآن رکھا جائے وہ چمڑا جو دنیا دی اگ نہیں جلا سکتی، تو جس سینے سے قرآن ہوئے اس سینے جہنم دی اگ کس طرح جلا سکتی۔ یہ مثال دے کر سرکار نے بات سمجھا دی، فرمایا کہ اگر چمڑے کے اندر قرآن کو رکھا جائے آگ سے نہیں جلا سکتی، تو میرے صحابہ جس بندے نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا، اس بندے کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ گل دے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن پاک دے برکت جس جی سرکار نے فرمایا نا چمڑے دے اندر قرآن پاک ایوے گل سن دے جاؤ تو اگ انہوں جلا سکتی نہیں، تو میرا ایمان کے اندر جس گھر دے اندر قرآن پاوے ٹھپیا پہ ہے نا، قرآن دی برکت نال اس گھر دے اندر کدی تنگی نہیں ہوندی۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت اور شان ہے، یہ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے برکت سے اپنے بندوں کو پہ اتنا رحم اور کرم فرمایا ہے۔ فرمایا کہ چمڑے کے اندر رکھو اور پھر اس کو آگ میں ڈالو تو وہ چمڑا جلے گا نہیں۔ چمڑے دے اندر قرآن رکھا جائے تو چمڑے نو آگ لگ سکتی نہیں، تو سینے دے اندر قرآن ہوئے تو سینے نو جہنم کس طرح جلا سکتی۔ اور پھر سرکار دو عالم یہاں ایک بات عرض کرتا چلو آگئی بات ذہن میں تو سنتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے دے اندر قرآن پاک رکھو تے اگ وچ سٹو تے اس چمڑے نو اگ جلا سکتی۔ ایمان نال دسو یار، صدیق اکبر تو لے کے جناب بلال حبشی دی ذات تک، صدیق اکبر تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پاک تک 1,40,000 کم و بیش سرکار دے صحابہ کرام جنہوں نے سامنے بے کے سرکار کو قرآن سکھایا ہے۔ پھر وہم و گمان بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ صحابہ اور قرآن سکھا تو پھر ان پر عمل نہ کرن، تو کوئی بندہ سوچ سکتا یار قیامت تک او صحابہ جنہوں نے سامنے بے کے سرکار کو قرآن لیا ہے تو او صحابہ جہنمی ہو سکتے ہیں؟ بولو۔ پھر ان صحابہ کے بارے میں جہنمی ہونے کا شک و شبہ اور تردد رکھنے والے پھر خود جہنمی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی جہنمی ہوگا جو صحابہ کرام کے خلاف یہ سوچ سکتا ہے؟ کوئی جنتی بندے کا کام یہ ہو سکتا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری بات، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی پاک روایت کر دینے، کون کر دینے؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا داماد رسول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن، جنہیں قرآن پڑھیا، فاستظہرہ، اس قرآن نو پڑھ کے پھر سامبیا، ساڑھی پنجابی زبان سے بولے جاتے پھر سام لیا انہوں، سامن دا مطلب ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے پھر انہوں پسے پشت سٹیا نہیں ہوتے عمل کیتا، سامن دا مطلب کی ہے عمل کیتا۔ سرکار فرمایا من قرأ القرآن، جنہیں قرآن پڑھیا، فاستظہرہ، پھر وہ عمل کیتا، انہوں ساری عمر یاد رکھیا، انہوں جناب والے دی حفاظت کیتی، عمل کیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن دے حرام کردہ چیز نو حرام سمجھیا تو قرآن دے حلال کردہ چیز نو حلال سمجھیا۔ سرکار دو عالم فرماتے ادھی جزا کی ہے اس بندے دی، فرماتے ایک کوئی جزا ہے، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ پاک انہوں جنت ضرور عطا فرما دینی ہے۔ ایک تو یہ گل۔ دوسری گل میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، او بندہ جنہیں قرآن پڑھیا تے قرآن دے عمل کیتا، اس بندے دی شفاعت او دے گھر والیاں وچ او دے خاندان وچ 10 بندیاں دے حق وچ اللہ تعالیٰ او دی شفاعت قبول فرما لے گا۔ او دی شفاعت 10 بندیاں دے حق وچ قبول فرما لے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او بندے کوئی بہت بڑے تہجد گزار ہون گے، بہت بڑے ولی ہون گے خاندان دے وچوں، جڑے چوکھی نمازاں پڑھن گے، چوکھے قرآن پڑھن والے، تے چوکھی جنہ تہجد گزار جنہ تہجد بھی نہ رہندی ہوئے، بڑے پرہیزگار تے متقی لوگ ہون گے جنہ دی شفاعت، جنہ دے حق وچ اس ایک بندے دی شفاعت قبول کی جائے گی جڑا قرآن پڑھ کے تے عمل کردا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ جو اہل خاندان وچوں جنہ دے حق 10 بندے نے نا، جنہ دے حق وچ ایک بندے دی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا، وہ بندے کئی ہون گے؟ سرکار فرماتے کلہم قد وجبت لہ النار، انہاں ایک بھی انج دا نہیں جڑا جہنمی نہ ہوئے۔
وہ سارے کے سارے 10 آدمی اہل خاندان میں سے ایسے ہوں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، قد وجبت لہ النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے خود اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن اہل خاندان میں ایک بندہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا موجود، فرماتے ہیں ایک تو وہ بندہ خود جنت میں داخل ہوگا، باقی رہے 10 بندے ایسے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس ایک بندے کی شفاعت کے صدقے سب کی مغفرت فرما کے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ دوستو قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن کو پڑھو۔